ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مسجدوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بجائے بحث کرتے ہو نبی کیا تھے؟ ارے کیا تھے؟ جبریل سے پوچھ۔ نبی کیا تھے؟ صدیق سے پوچھ۔ نبی کیا تھے؟ اللہ سے پوچھ، رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھ وہ کیا تھے۔ اللہ تجھے بتائے گا کیا تھے۔ اللہ فرماتا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب، اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، خوشخبری بنا دینے والا بنا کے بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ تیرا محبوب اور کیا کہا؟ طٰہٰ۔ اللہ اس کا ترجمہ کیا کہا؟ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت تک کہ میرا محبوب ہے کہ خدا کی قسم جس کے القاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے القاب کی ترجمانی، اس کی ذات کی ترجمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اپنے نبی کی شان ہے، اپنے آقا کا مقام ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن تم نے اپنے نبی کو جیسے تھے نہ ویسا جانا نہ ویسا مانا، اور جب ویسا جانا نہیں مانا نہیں تو پھر ویسی محبت دلوں میں کیسے پیدا ہوگی؟ اور جب نبی پاک کی محبت دلوں میں ایسی پیدا نہیں ہوگی تو پھر تم مومن کیسے ہوں گے؟ اور جب تک تم مومن نہیں بنو گے اس وقت تک تم کامیاب کیسے ہو سکو گے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بجھی آگ عشق کی اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ مسلمانوں، جب تک دل میں عشق رسول کی آگ جلتی رہے گی اس وقت تک تم مومن رہو گے۔ جس دن عشق کی چنگاری دلوں سے بجھ گئی اس دن تم راکھ کا ڈھیر ہو جاؤ گے۔ اور آج 250 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہے لیکن راکھ کا ڈھیر ہو چکے ہیں۔ شام اجڑ گیا، حلب کے لیے ٹی وی چینل چیخ رہے ہیں، حلب کے لیے اخبارات ماتم کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ آبادی کا صنعتی مرکز ملک شام کا آج سے 5 سال پہلے 2011 سے پہلے جس ملک شام حلب کا حال یہ تھا کہ بمبئی کی رونق سے بڑھ کر اس شہر میں رونق تھی۔ میں نے خود اس شہر میں 3 دن گزارے ہیں۔ 2005 میں 3 دن اس شہر میں رہا ہوں۔ ملک شام کا وہ شہر حلب جہاں جس کے قریب حضرت سیدنا خالد ابن ولید کا مزار ہے، وہ ملک شام کا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ ملک شام خود کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، یمن کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے، بیت المقدس کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے، سعودی پر اٹیک ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عراق لٹ گیا، لٹ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں، دلوں سے عشق مصطفیٰ نکل گیا، عشق مصطفیٰ دلوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس لیے اسلام دشمن طاقتوں نے اچھی طرح سمجھا جب تک مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول رہے گی یہ قوم کو کبھی ہم شکست نہیں دے سکتے۔ مسلمان فاقہ کش ہوتا ہے، مسلمان ننگا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کہیں پر شکست نہیں کھاتا، اس لیے کہ مسلمان عشق رسول کی بنیاد پر جنگ جیتتا ہے، عشق رسول کی بنیاد پر میدان مارتا ہے۔ مسلمان جہاں ڈٹ جاتا ہے محبت رسول میں ڈٹتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے 1 صدی پہلے رونا رویا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو مذہب اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا، بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یاد رکھنا، آپ سوچتے ہوں گے یہ شام اور عراق کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ دنیا کے دوسرے ممالک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جب پڑوسی کا گھر جلتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ غریب تمہارے گھر میں بھی آگ لگے گی۔ اگر پڑوسی کی آگ تم نے نہیں بجھائی تو تمہارے گھر میں بھی ضرور آگ لگے گی۔ مسلمانوں، یہ شام ہمارے کون ہیں؟ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، شامی عراقی ہمارے مسلمان بھائی ہے، برما میں رہنے والے مسلمان بھائی ہیں۔
جہاں بھی مسلمان بستا ہے اس سے ہمارا خون کا رشتہ ہونا یہ ہو، ہمارا کلمے کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ لیکن اسلام دشمن طاقتوں نے صلیبی جنگوں کے بعد یہ طے کیا کہ مسلمانوں سے اب ہم میدان میں کبھی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے اور ان کے دلوں سے محبت رسول نکالیں گے، ان کے دلوں سے عشق رسول نکالیں گے۔ اور کیا ہوا؟ وہ مسلمان جو کبھی حضور علیہ السلام کی مدحت کرتا تھا، وہ مسلمان جو کبھی حضور کی دیوانگی کے اندر سب کچھ لٹا دیتا تھا، آج وہ مسلمان عقل کے ترازو پر اپنے نبی کو تولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عقل یار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، عشق بیچارہ نہ ملا نہ حکیم۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عشق کو عشق کے ترازو میں رکھیے۔ عشق اور عقل کیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جب تک کہ امت میں عشق مصطفیٰ کا سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک یہ قوم راک کا ڈھیر رہے گی۔ جیسے مردے میں جان نہیں ہوتی، مردہ کچھ کر نہیں سکتا، اسی طریقے سے تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ دنیا تم پر غالب آ جائے گی، دنیا تمہیں زیر کرے گی، دنیا تمہیں تباہ کر دے گی، دنیا تمہیں بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے گی، دنیا تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا سودا کرے گی، دنیا تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گی۔ دنیا کے اندر تم اللہ اکبر فقیر اور بھکاری بن کر کے گھومو گے، اس لیے کہ عشق مصطفیٰ ایمان کی جان ہے۔ عرب کے بدوؤں کو جس نے کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا وہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عرب کے ان صحرا نشینوں کو جس نے فاتح بدر و حنین بنایا وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ آج تم اپنے نبی کو ناپنے تولنے چلے ہو۔ آج اللہ اکبر وہ جوان جن کو استنجا کا طریقہ نہیں پتا، وہ نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے وہ نور تھے یا بشر تھے۔ کوئی کہتا ہے نور تھے، کوئی کہتا ہے بشر تھے۔ میں نے کہا نورانیت اور بشریت ابھی جو ہے اللہ اکبر ان کی صفتوں کے حوالے سے جو ہے وہ متعارف ہو رہی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے ان کا مرتبہ بنایا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے ان کی شان بنائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو تلووں پر اپنا سر ملتا ہے وہ جبریل کو نور مان رہے ہو، اور جس کے تلووں پہ سر ملا جا رہا ہے اس کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب بھی عظمت رسالت کی بات کی جاتی ہے، جب بھی آقا کی دیوانگی کی بات کی جاتی ہے، میرا نوجوان اڑ جاتا ہے یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، عشق کی باتیں لکھی نہیں جاتی، عشق وہ سبق ہے۔ جب عشق آتا ہے تو آداب عشق خود آ جاتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو عشق کر کے تو دیکھ، تجھے پتا چلے گا اس کی لذتیں کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس میں جلنا کیا ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ اکبر بے قرار اور مضطرب ہونا کیا ہے۔ میں ایک بات تم سے پوچھوں، آپ بتائیں کیا یہ حدیث بخاری شریف کے اندر نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وضو فرماتے تھے حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کے قطرات زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس حدیث کو تو سب مانتے ہو نا؟ اے میری قوم کے جوانوں، آج اس فقیر بے نوا فقیر قادری کے دل کی فریاد سنو۔ آپ نے میرے دل کا عنوان رکھا ہے عشق مصطفیٰ، لیکن میں اپنے عنوان سے ہٹنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تمہارا اثاثہ چلا گیا، تمہاری مڑی چلی گئی، تمہاری اصل قیمت چلی گئی، تمہارا اصل مال چلا گیا، تمہارا راس المال چلا گیا۔ اس لیے کہ جس قوم کا راس المال اصل مڑی ختم ہو جاتی ہے اس کو کبھی منافع نہیں مل سکتا۔ راس المال کسے کہتے ہیں؟ کاروبار میں جو اپنی رقم لگاتے ہیں اس کو راس المال اور مڑی کہتے ہیں۔ اگر وہ گھٹنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کبھی نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ مسلمانوں، جسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں وہ راس المال ہے، وہ مڑی ہے ایمان کی، وہ جان ایمان ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے دلوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ یہود و نصارہ نے نکالنے کی کوشش کی۔ میری قوم کے جوانوں، یہاں سے لے کے وہاں تک عشق مصطفیٰ کے نام پر سردی میں کھڑے رہنے والوں، بیٹھنے والوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ بتائیں، اگر میلاد النبی کی بات آ جائے، ہر آدمی کہنے لگتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ لکھا بتا رہے ہیں
फिर भी कहाँ लिखा है? हुजूर की हयाती की बात है, हुजूर जिंदा है, कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? अंगूठे चूमना कहाँ लिखा है? हुजूर हाजिर है, कहाँ लिखा है? हुजूर देख रहे कहाँ लिखा है? हुजूर मौजूद है, कहाँ लिखा है? हुजूर की शान ये कहाँ लिखा है? आपको सब जगह लिखा बताएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, आप मेरे पास आकर के बैठे, हमारे उलमा के पास आकर बैठे, अल्लाह की इज्जत की कसम, सुन्नी जो करते हैं और उलमा अहले सुन्नत जिसकी तायीद करते हैं, कुरान हदीस में ना बता दूं तो आप जो चाहें हमारे साथ सलूक कर सकते हैं, आप गुलामी लिख कर ले सकते हैं, आप जो चाहें इनाम मुंह मांगा मांग सकते हैं, हम आपको देने तैयार हैं। लेकिन बात इतनी है, एक सवाल मेरा है, क्या ये हदीस को सारे लोग नहीं मानते? उम्मत के 73 फिरके के लोग नहीं मानते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू फरमाते थे तो सहाबा आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे और हुजूर के वुजू के पानी के कतरात को सहाबा जमीन पे गिरने नहीं देते थे। कोई चेहरे पे मलता, कोई सीने पे मलता, बल्कि कभी कभी हालत ये होती कि जिसको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल कादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल कादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।